نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی تقریباً 24 نمبر آیت سے ہم تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ آیت تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ترجمہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ بات چل رہی تھی اس بات پہ کہ قرآن پاک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا اللہ کی طرف سے تو اس جیسے کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ یا اس جیسے کوئی ایک آیت بنا کر دکھاؤ، تو اس پر یہ بات چل رہی تھی۔ ابھی اگلی آیتیں اس کی سماعت فرمائی ہے آپ نے اور اس کا ترجمہ بھی ابھی سنیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو گے، بس تم نہیں کر سکتے ہو، کوئی قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، یہ تاکید کا ترجمہ دے رہے ہیں، نفی تاکید بلند کا ترجمہ دے رہے ہیں کہ ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچ جاؤ یا ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی اس کے ایندھن لکڑی نہیں ہے کہ لکڑی سے آگ، اس کا ایندھن پتھر ہے، پتھر اور لوگ ہیں۔ اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار ہوا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا من ثمرۃ الرزق، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اور جب ان جنتیوں کو رزق دیا جائے گا اور ایسے پھلوں سے رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذی، تو وہ کہنے لگیں گے کہ یہ وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کو دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا، ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے ازواج مطہرہ، جوڑے پاکیزہ ہوں گے، پاکیزہ جوڑے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کو جو ہے نا، جو کفار مکہ نے چیلنج دیا تھا کہ ہم یہ قرآن پاک تو ہم بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں کر سکتے، تم لوگ اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اور وبشر الذین آمنوا، اس میں دوسری بات ہے جنتیوں کے لیے خوشخبری بیان کرنا ہے، جنتی مردوں کے لیے اور جنتی عورتوں کے لیے جو خوشخبریاں بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہم ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ دنیا کی عورتوں اور حوروں، جنت کی عورتوں کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حوروں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر سردار بنی ہو،
حالانکہ ہم جنت کی مخلوق ہے، کوئی کستوری سے بنی پیدا ہوئی ہے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو، تمہارا درجہ اور حسن ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دنیا کی عورتیں جواب دیں گی لصلاتنا وصیامنا، ہم نمازیں پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ تو دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، حسن میں بھی زیادہ ہوں گی اور سردار ہوں گی جنت کی عورتوں کا۔ اور ان عورتوں کے لیے بڑی بطور خاص ایک نصیحت ہے کہ جو وہ عورت بڑی خوش نصیب خوش قسمت عورت ہے جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہو، اور وہ اس کی خدمت کرے، روٹی پکا کر دے، کپڑے دھو کر دے، کپڑے استری کر کے دے، خاوند کے گھر اور مال کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ اگر اس کا خاوند امام ہے یا عالم ہے، مولوی ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو یہ اس خاوند کے ساتھ ہر عمل میں برابر کی شریک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے بہتر ہے کہ گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، خاوند کی خدمت کرنا زیادہ اجر رکھتا ہے نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔